کیا آپ نے صدیوں پرانا زندہ شہر دیکھا ہے جو 4 تہذیبوں کا گہوارہ ہے؟ جی ہاں، تحصیل جھنڈ ضلع اٹک کا یہ شہر مکھن شریف صدیوں پرانا ہے، جو قبل از مسیح بھی آباد تھا۔ 2500 سالہ پرانا قصبہ مکھن شریف بدھ مت، سکھ ازم، ہندو مت اور اسلام 4 تہذیبوں کا گہوارہ تاریخی ضلع اٹک کی تحصیل جھنڈ کا خوبصورت قصبہ مکھن شریف جو قبل از مسیح بھی آباد تھا۔ مکھن کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بستی 920 قبل مسیح میں آباد تھی اور یہاں شاندار زندگی رواں دواں تھی۔ جب 333 قبل مسیح میں بادشاہ دارا نے اس علاقہ کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا اور پھر 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے جب راجہ پورس سے جنگ کی تو اس کے لشکر کے کچھ لوگ بھاگ کر مکھن آ گئے تھے۔ پھر 317 میں نوشیروان عادل کے دور میں مکھن سلطنت فارس میں شامل تھا اور ہندو مت کا مرکز تھا۔ 1027 میں جب محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا تو وہ مکھن سے گزر کر گیا۔ 1192 میں شہاب الدین غوری کے بعد مکھن حاکم لاہور قطب الدین ایبک کے زیر انتظام آ گیا۔ 1520 میں جب ابراہیم لودھی حکمران بنا تو مکھن حاکم ملتان کے زیر نگین آ گیا۔ 1580 میں جب اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تو اس کے خلاف مہم میں مکھن کے حاجی احمد پراچا پیش تھے۔ 1650 میں عراق کے دارالحکومت بغداد سے ایک صوفی بزرگ ایران، بلوچستان، بنو سے ہوتے ہوئے مکھن آئے۔ اس وقت مکھن ہندو مت کا مرکز تھا۔ انہوں نے یہاں اسلام کی روشنی پھیلائی اور یہ صوفی بزرگ نوری بادشاہ کے نام سے پکارے جانے لگے، جن کا مزار شریف آج اس قصبہ میں ہے۔ 1857 جب مغل سلطنت کا سورج غروب ہوا تو مکھن انگریز سرکار کے زیر تسلط آ گیا۔ مکھن دریائے سندھ کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ انگریز دور میں میاں والی، حیدرآباد، کراچی، سکھر سے تجارتی سامان مکھن آتا اور یہاں سے تلا گنگ، راولپنڈی، چکوال لے جایا جاتا۔ 6 مارچ 1894 کو انجرا ریلوے اسٹیشن کا افتتاح ہوا اور انجرا سے مکھن کچی سڑک بنائی گئی۔ 1922 میں جنگ عظیم اول کے بعد انگریزوں نے اپنا ریکروٹنگ رجسٹر دیکھا تو جنگ عظیم کے دوران انگریز فوج میں سب سے زیادہ بھرتی پیر آف مکھن نے کرائی۔ ان کے اس کام کے بدلے انہیں ضلع لاہور اور وہاڑی میں 25,000 کنال زمین بطور انعام دی گئی۔ قصبہ مکھن ایک ٹیلے پہ آباد ہے۔ قدیم شہر ایک قلعہ نما تھا جس کے مختلف دروازے تھے، آج بھی اس کے آثار موجود ہے۔ مکھن کی گلیاں و مکان قدیم دور سے پتھروں سے بنائے گئے۔ دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے لکڑی کا فروانی سے استعمال کیا گیا جو اس قصبہ میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ مہارت اور عمدہ کاریگری سے کیا گیا کام نہایت شاندار ہے۔ یاد رہے کہ پورے ملک میں اپنی پہچان کا حامل مکھنڈی حلوہ اسی قصبہ کی ایجاد ہے جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور ذائقے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ آج یہ قصبہ بھی ترقی کی طرف گامزن ہے اور یہاں تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے۔ لوگ بھی بہت محبت والے، ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔